اچھا ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ چیز ہے کہ باہر کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا. ہم نے وزیر اعلیٰ کے پی کو سنا, انہوں نے کہا کہ جی ابھی عمران خان نے واضح احکامات نہیں دیے, وہ جب دیں گے تو پھر دیکھیں گے, کیونکہ یہ کال تو عمران خان کی ہے کہ سول نافرمانی کس طرح کرنی ہے اور کیا کرنا ہے اور صوبے نے کیا کرنا ہے. باہر کوئی اون نہیں کر رہا کسی بھی ڈیسیجن کو جو عمران خان اندر سے لے رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر ہمیں اس طرح عمل درآمد بھی نظر نہیں آتا. تو کیا یہ سول نافرمانی اتوار کو ہو جائے گی یا پھر مزید ٹائم دیا جائے گا حکومت کہ بھائی ہم سول نافرمانی کر دیں گے, ابھی دیکھ لو, ایک ہفتہ اور لے لو؟ اچھا, کل جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ اتوار کے دن تک جو ہے وہ ٹائم ہے, اور اس کا مطلب یہ میرے خیال میں نہیں تھا کہ وہ مطالبات ہمارے منظور کر لیں. اس کا جو مقصد جو نظر آیا بظاہر ان کی بات سے جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کی, اس کا یہ تھا کہ کم سے کم شروعات تو ہو نا. اب حکومت کی جانب سے آپ دیکھیں کہ وہ 8 فروری یا اس سے پہلے یا اس سے بعد جب بھی معاملات ہوئے پاکستان میں, عدم استحکام ہے اور معیشت کے بہت سارے ایشوز ہیں, تو اس حوالے سے گورنمنٹ کوشش کرتی رہی ہے. اب جا کر گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یا صادق صاحب آج بھی انہوں نے کہا جی میرا دفتر حاضر ہے اور میں جو ہے وہ وزیر اعظم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اس طرح مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, اور اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو چیزیں آگے چل پڑیں گی. آج انہوں نے یہ بات کی, اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف اور سب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ مشروط تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ میرا خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت دے سکتی ہے اور کچھ جو ہے وہ نہیں دے سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری الیکشن میں جو کچھ ہوا, حکومت تو کہے گی کہ ہم جو ہے وہ ہم حکومت میں اور ہم حکومت میں ہی رہیں, ہم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ پلیٹ میں دے دیں, ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن حکومت دے کیا سکتی ہے اس پہ ہم جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جو رہائی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے ایسے گرفتار لوگ ہیں جن کو حکومت رہا کر سکتی ہے, کیسے رہا کر سکتی ہے؟ حکومت نے ایک جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے, اس میں درجن بھر مقدمات ہو جاتے ہیں, کسی پر الزام ہے نہیں ہے, وہ یہاں پہ ہے نہیں ہے, اس کو جو ہے اس کو کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کیسز حکومت واپس لے سکتی ہے, ایک بات. اور دوسرا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے, تو کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے حکومت کیسز کے حوالے سے. اب آگئی عمران خان صاحب کی بات, ٹھیک ہے گورنمنٹ کہے کہ ٹھیک ہے جی پراسیکیوشن جو کچھ کرے گی عدالتوں نے کرنا ہے. اور میرا خیال میں اگر گورنمنٹ صرف آج یہ پوائنٹ پہ آ جائے کہ آج کے بعد ہم جو ہے وہ کیس نہیں بنائیں گے, ایک پوائنٹ, اور دوسرا عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو وہ رہا ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہم عدالت کے سامنے کیس رکھ دیں گے. تو میرا خیال ہے اس پوائنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں, یہ بڑا ریزنیبل پوائنٹ ہے, کیونکہ پچھلے 2 ماہ میں عمران خان صاحب پہ تقریباً 3-4 مطلب 2-2.5 درجن جو کیس بنے ہیں یہاں اسلام آباد, پنڈی, مختلف جگہوں پہ. تو یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی کوششیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر پہ آپ کوئی کمیشن بنائیں, 9 مئی پہ آپ کمیشن بنائیں, 8 فروری پہ آپ کمیشن بنائیں. تو حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ معاملات تو سپریم کورٹ میں کھل چکے ہیں. سپریم کورٹ نے 8 فروری الیکشنز کے حوالے سے بھی 9 مئی کیسز کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ لگائیں جی نمبر ان کو کیسز کو, ہم دیکھتے ہیں. تو حکومت کہے کہ وہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے تو ہم سپریم کورٹ کا انتظار کر لیتے ہیں یا وہاں ارلی ہیئرنگ دیتے ہیں. سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ جو ہے وہ کمیشن بنائیں یا حکومت سے کوئی تجویز مانگی تو ہم جو ہے وہ اس پہ بات کر لیں گے. مطلب یہ کہ جو آج سردار ایاز صادق نے بات کی کہ جس دن یہ اس پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے چیزیں آگے چل پڑیں گی. رستے زیادہ نہیں تو تھوڑے رستے جو ہے وہ میرے خیال میں نکل ہی سکتے ہیں, لیکن حکومت کو کم سے کم یہ تاثر نہیں دینا چاہیے, یہ پچھلے 3 دنوں سے دے رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہمارے محنت کر رہے ہیں, کو ترلے کر رہے ہیں کہ ان کو اب جو ہے وہ ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں, اور یہ تاثر ایسا بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی پیچھے اور حکومت آگے چل رہی ہے کہ نہیں ہم سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, مشروط ہے اور اس طرح کی باتیں. میرا خیال ہے حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. اگر یہ مذاکرات چل پڑے تو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا, ہمارے ملک کے لیے بالکل بہتر ہوگا, لیکن حکومت کو دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں بھولنی بھی تو پڑیں گی. بشیر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہمیں اس طرح سیریس لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت کی طرف سے بیان آیا ہے جو جا رہی ہے, ہمیں آنے والی حکومت کا بھی انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس پہ کیا موقف رکھتی ہے؟ دوسرا بتائیے گا کیا پاکستان کا سپیس پروگرام بھی اس کے ساتھ خدشے میں آ سکتا ہے؟ کیونکہ جو ابھی راؤ صاحب ذکر کر رہے تھے یہ راکٹ موٹرز کا, اس کا تمام تر تجربہ اس سپیس پروگرام میں ہوتا ہے.
جی ایک تو جو صدر بائیڈن ہیں وہ جا رہے ہیں اور 20 جنوری کو صدر ٹرمپ جو ہے وہ آ رہے ہیں. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جو یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ایک روٹین کی کارروائی ہے جس طرح وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور امریکہ جو ہے اس قسم کی پابندیاں پہلے بھی لگاتا رہا ہے, ہو سکتا ہے آگے بھی لگائیں گے. ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 یہ چین کی اور بیلاروس کی کمپنیوں پر بھی پابندی لگی تھی. ابھی پاکستان کے ساتھ جو ٹیکنالوجی خاص طور پر جو لانگ رینج یہ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے امریکہ خاص اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو اگر بہت ہی پیچھے جائیں تو 1960 سے 70s 80 90 ہر دور میں جو امریکہ کی جانب سے مختلف مواقعوں پر نیوکلیر نہیں مختلف مواقعوں پر پابندیاں لگتی رہی ہیں. خاص طور پر 1998 میں بھی پابندیاں بھی لگیں اور سخت جو امریکہ کی جانب سے جو پاکستان نے جو نیوکلیر وہ کیا تجربات کیے, اور خاص طور پر جو تجربات کیے گئے اس وقت پریشر بھی تھا, اس کے باوجود بھی وہ تجربات بھی ہوئے. پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام جاری بھی رکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ تب سے لے کر اب تک مختلف مواقعوں پر پابندیاں لگتی رہیں. بظاہر ان پابندیوں کا بہت بڑا اثر نہ تو پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں کوئی بڑا اثر جو ہے وہ ہوتا نظر آتا ہے, ماضی میں بھی اسی طرح جو پابندیاں لگی ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پابندیوں کی تو ایران بھی اپنا نیوکلیر پروگرام کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اس پر بھی پابندیاں تو لگی ہیں لیکن کبھی انہوں نے پروگرام ختم نہیں کیا. اور اس خطے کے تناظر میں پاکستان نے ہمیشہ ایک طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ جو بھی پاکستان اپنے ڈیفنس میں دفاع کے لیے یہ اپنا جو پروگرام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے, اور اس کے حوالے سے اس پر سوالات اٹھانا تو میرے خیال میں بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنا وقت گزر گیا ہے, 26 سال گزر گئے ہیں. تو 26 سال میں کبھی بھی پاکستان پر اس قسم کا کوئی بھی سوال نہیں اٹھا کہ کسی چیز کو بھی وہ مس یوز کر سکتے ہیں یا آگے چل کر کوئی اس کا استعمال ہو سکتا ہے, یا جو یہ ہتھیار اس خطے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. صرف یہی ہے کہ طاقت کا توازن برقرار رہے, اور وہ طاقت کا توازن برقرار بھی ہے, اور پاکستان اسی کو لے کر جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. اس کے حوالے سے جو ماہرین ہیں ان کا میں نے مختلف ماہرین کو پڑھا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا نظر نہیں آتا, کیونکہ ماضی میں بھی یہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. اس قسم کی پابندیاں جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے لگائی جاتی رہی ہیں. ٹھیک ہے.